پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات تو ہو رہی تھی بلوچستان کے حوالے سے اور خاص طور پہ بلوچستان کی ترقی میں ہماری نوجوان قیادت جو ہے وہ نوجوان رہنما جو ہیں وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دانیال, کس طرح دیکھتے ہیں ففتھ جنریشن وار ہو, بلوچستان کی امن امان کی بات ہو, ڈیولپمنٹس کی بات ہو, کیا انپٹس ہو سکتا ہے نوجوان نسل کا اور کیا انپٹ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ففتھ جنریشن وار ایک ایسی وار ہے جو آج کل کے دور میں ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, اور ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ بلوچستان کے جی سوشل میڈیا کے تھرو ان کے مائنڈ میں نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ برین واش کر رہے ہیں ٹھیک ملک کے خلاف. تو لازمی سی بات ہے, نوجوان ہے اور ان کو جو ہے وہ ان کا مائنڈ برین واش کر کے ان کو وہ کر رہے ہیں, تو یہ ایک نیگیٹو عمل ہے ان کی طرف سے. صحیح. جی اچھا, نیگیٹو عمل ہے. کس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر علاؤالدین صاحب, کیا سجیشنز ہو سکتی ہیں بلوچستان کے حوالے سے؟ ابھی اپنے ورک شاپ بھی اٹینڈ کی, کیسے ہم مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں, کیسے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں بلوچستان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے, اور بنیادی جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو بھی کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ظفیر بھائی, سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے جو یوتھ ہے اس کو حصہ دینا چاہیے. جی, قانون سازی میں, فیصلہ سازی میں ان کو اقدار ملنا بالکل چاہیے. اچھی بات ہے. کیونکہ یہ جو ابھی دانیال نے ایک بات کی ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو سیٹنگ ایم پی ایز ایم این ایز ہے ان کو تو اردو بولنی نہیں آتی, وہ تو کہتے ہیں کہ کام پہ ٹانگ رہی ہے. تو پھر ان لوگوں سے ہماری کیا وہ امیدیں ہوں گی کہ یہ ہمارے لیے الیکٹورل ریفارمز لائیں گے, یا ہمارے لیے ایجوکیشنل ریفارمز لائیں گے, یا ہمارے لیے باقی ریفارمز لائیں گے. ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بول کیا رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو یوتھ ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ بدقسمتی سے جو دشمن ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے ہمارے صوبے میں, خاص کر ہمارے صوبے میں, جس کو ہم لوگ ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں. اس کو میں آسان لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ملک آپ کی عوام کو ریاست کے خلاف استعمال کرے تو اس کا مین پلر جو ہے وہ میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے. اس کو دشمن نے کنٹرول کر رکھا ہے. اب اعلیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی قابل قدر ہے. وہ اس طرح کے فیصلوں کے لیے جس میں بیرونی سازشیں سب کو پتہ ہے کہ انوالو ہے, پھر بھی وہ اس طرح کے سنڈے کو عدالت لگا لیتی ہے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے میڈیا ہے یہ کس کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک, اس کے لیے جوڈیشل ریفارم کیوں نہیں لا رہے؟ میں اس کا ایک ایسا مثال دوں گا کہ ایک صحافی ہے, وہ یہ کہتا ہے وہ دن کو 500 نیوز بھی چلا لیتے ہیں, 500,000 نیوز بھی چلا لیتے ہیں. وہ حالانکہ فیک نیوز ہوتی ہے. اس سے جب پوچھتے ہو کہ یہ کیسا نیوز ہے, یہ فیک ہے, یہ سچ ہے, یہ اس کے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے ذرائع نے یہ کہا تھا. اور سپریم کورٹ کے مطابق آپ اگر کوئی صحافی کہے کہ میرے ذرائع نے یہ کہا تھا, آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ تو ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. کس طرح دیکھتی ہیں السا آپ بلوچستان میں بنیادی جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, نوجوان جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر سماجی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. کس طرح جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ڈیولپ ہونی ہیں, ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کا جو خاتمہ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ جی سر, بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس ٹائم پہ انفارمیشن سب سے زیادہ سستی ہے, ہمیں اپنی نالج کو میکسیمم سے میکسیمم بڑھانا چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر جیسے کہ میں خود بھی ہوں, ہمیں اس طرح کی اسکیمز بنانی چاہیے جو اویئرنیس پوڈ کاسٹ وغیرہ میں کرتی ہوں. یہ سماجی ایشوز کے اوپر ہی زیادہ تر میں بات کر رہی ہوتی ہوں. یوتھ کے اندر بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں, ڈپریشن ہے, منشیات ہے, اور بہت ساری اور بھی چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے جو بھی وسائل کے ایشوز ہیں وہ تب پورے ہوں گے نا جب یوتھ کے اندر اسکل پیدا ہوگی. صرف بیٹھ کے باتیں کرنے سے چیزیں نہیں بنتی ہیں, یوتھ کے اندر اسکل ہوگی. اب ہر کوئی اگر ڈاکٹر, انجینئر اور لائر ہی بنتا رہے گا تو ڈیٹا سائنٹسٹ کون بنے گا, مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ کون بنے گا, ووکلسٹ کون بنے گا؟ ڈائیورس فیلڈس کے اندر جانا ہی اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم ہیرارکی کو مینٹین کر سکیں. جتنے زیادہ ٹیلنٹس ہیں ان کو بیٹر طریقے سے اور
وہ کر ٹھیک سکیں. لیکن جیسے اس divide میں ہو ضروری جائے یہ گا ہے تو کہ بہت ساری یوتھ کو issues ہمارے اس کی جو solve ہو ذہن جائیں سازی گے. ہے اس کی ہم ذہن کیوں سازی ایسے ہے، لوگوں کو گرومنگ train ہے، نہیں کرتے؟ کاؤنسلنگ ہے. یوتھ کی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی گرومنگ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو جس فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں یا جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ان کی چوائس نہیں ہوتی، وہ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو گائیڈنس نہیں ملتی، ان کو سپورٹ نہیں ملتی، تو یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. یہ بالکل امپورٹنٹ ہے. ہمیں پیرنٹس کی اس وقت کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ٹیچرس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ جس رجحان پہ، جس اقتدار پہ ان کا بچہ بیٹی جو بھی جانا چاہ رہا ہے اسے جانے دیا جائے. ٹھیک، کیونکہ اف یو ڈونٹ لو یور پروفیشن یو کین نیور بی بیسٹ ایٹ اٹ. بالکل تو ٹھیک ہے یہ آپ نے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹریننگ اور مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ یہ بچپن سے ڈیولپمنٹ. ہی کرنی چاہیے. سٹی اسکول میں ہم لوگ کا جی جی جب انیشیلس تھا تو ہم لوگ پہلے سے ہی ٹیچرز اور پی ٹی ایم وغیرہ یہ ٹرین سٹاف دیکھا کرتی تھی کہ بچے کا کس طرف زیادہ انحصار ہے. میرا صحیح. کیونکہ شروع سے یہ انحصار تھا کہ بات چیت کرنے پہ، ڈیبیٹ کانفرنسز پہ، تو پھر مجھے اسی سائڈ پہ لے کر آئے. تو یہ چیزیں ہمیں اسکول میں ایمفیسائز کرنی چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو، کہ جدھر بچے کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو اسی فیلڈ کی طرف لایا جائے، بجائے اس کے کہ اس پہ مرضی تھوپی جائے، بجائے اس کے کہ جو پیرنٹس خود بننا چاہتے تھے وہ اپنی محرومیاں یا جو وہ خود نہ بن سکے وہ اپنے بچوں کو اس صورت میں دیکھے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بالکل کاؤنسلنگ ٹھیک کہا آپ ضروری نے. ہے. دانیال چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس. سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا مشورہ دیں گے یوتھ کو، پورے پاکستان کی یوتھ کے، نہ صرف بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں، بلوچستان تو خیر ہے ہی، اس سے ہٹ کر بھی کیا مشورہ دیں گے نوجوانوں کو کہ وہ کیا ایک عمل کریں جس کی وجہ سے سوسائٹی بہتر ہو؟ سب سے پہلے تو بلوچستان کے بارے میں کہنا چاہوں گا. جی جی. بلوچستان میں ایک تو جو ہے وہ اسٹڈی کا، ہمیں اگر کہیں پڑھنا ہوتا ہے، کہیں کچھ بننا ہوتا ہے تو ہم بلوچستان سے باہر نکلتے ہیں. ٹھیک. تو پڑھائی کے معاملے میں بلوچستان کو جو ہے وہ تھوڑا سا خود کو آگے لانا چاہیے. صحیح. اور ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسے ابھی ورک شاپ کروایا تھا پاکستان آرمی نے، اس طرح کے جو ہے وہ ورک شاپ ہونے چاہیے. اور اس طرح کے آگے بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیمینار ورک شاپس ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا ذہن سازی میں لوگوں کو ان کا جو ویژن ہے وہ سامنے آئے گا. سامنے آئے گا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر علاؤ الدین صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ 2 نکات آپ کی نظر میں ہو سکتے ہیں جو آج نوجوان نسل کو اپنانے چاہیے تاکہ وہ ان پہ چلتے ہوئے سوسائٹی کو بہتر کر سکیں؟ شکریہ ظافر بھائی. سب سے پہلے تو نوجوان نسل میں خود اعتمادی ہونا چاہیے، ٹھیک، سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. وہ دوسروں کے فیصلوں سازی میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. مطلب جیسے کہ ہمارے یہاں ایک سرداری نظام ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اب صحیح، انسان کو سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بات یہ کہ جیسے کور کمانڈر صاحب نے کہا تھا کہ انسان کو جو فیصلہ سازی ہے وہ خود کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس میں اب انسان جو یوتھ ہے اس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، سیاست میں بھی یوتھ کو آنا چاہیے. السا، آپ کس طرح دیکھتی ہیں، آپ کون سے 2 پوائنٹس ایڈ کریں گی جو نوجوان نسل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے کریئر کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی نوجوان نسل کو اپنے اسکلز پہ کام کرنا چاہیے، اور دوسرا اپنے آپ کو قابل بنائے، ایجوکیٹ کرے، اور تیسرا وہی ایجوکیشن دوسروں تک منتقل کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ السا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ڈاکٹر علاؤ الدین صاحب آپ کا بھی شکریہ، حماد کاکڑ صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور دانیال حفیظ آپ کا بھی شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. مہانور جاوید سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا اور معذرت چاہتے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بلوچستان کے نوجوان بڑے پر امید ہیں، پر اعتماد ہیں، اور جو انہوں نے اس پورے عرصے میں اور خاص طور پہ جو ورک شاپ تھی اس سے جو سبق حاصل کیا یا جو وہ نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ خود ہی ہے. اور آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی پاکستان کی خودی کو چیلنج کیا گیا ہے، پاکستان کی ڈگنیٹی کو چیلنج کیا گیا ہے. اور جو بیرونی سازش کا جو معاملہ تھا وہ ہمیں نظر انداز ہوتا ہوا نظر آیا. جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ قابل قبول ہے سب لوگوں کے لیے، لیکن جو پاکستان کی سالمیت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے. پاکستان ہے تو آپ سب، ہم سب کی جو سیاست ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے. تو پاکستان کے لیے ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان آگے بڑھتا رہے. پاکستان ہے تو ہم سب کی عزت بھی ہے، اور ہم سب کا جو جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی اور فوقیت کی تو پاکستان کے مفادات سب سے پہلے ہونے چاہیے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.